अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। आपको इससे पहले मैं बलूचिस्तान के बारे में मेरा ख्याल है कि 21 या 22 जो टॉक्स हैं वो मैं दे चुका हूँ, और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक जो लोग मुझे रेगुलरली सुन रहे होंगे उनको अब आइडिया होगा कि बलूचिस्तान की ज्योग्राफी किस तरह की है, बलूचिस्तान का ट्रेन कैसा है, बलूचिस्तान के कहाँ कहाँ कौन कौन से किस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आज मैं मुवाजना करने जा रहा हूँ दो नस्ली कौमों का जो बलूचिस्तान के अंदर बसती हैं, जो सबसे बड़ी कौमें हैं, एक बलोच और एक पश्तून। तो पश्तून नो डाउट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बलोच तो हैं ही हैं क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो पश्तून की भी पॉपुलेशन 35 to 40% है। तो आइए इन दोनों का आज कंपैरिजन करते हैं। अगर एरिया वाइज देखें तो मैं ऑलरेडी आपको नक्शों में भी ये बता चुका हूँ कि जो बलोच सेंट्रिक एरियाज हैं ना, मेनली वो तुर्बत है, आरान है, पंचकोर है, कीच है, खुजदार है, कल्लात है, ये वो एरियाज़ हैं। अगर मैं बलोचों पश्तूनों की जब बात करूंगा तो पश्तूनों के जो एरियाज़ हैं वो कोयटा के विसिनिटी में नॉर्दर्न एरियाज़, ये जो बलोच एरियाज़ हैं ये साउथ ईस्ट में हैं। तो अगर आप दोबारा से मेरे पुराने किसी वीडियो के नक्शे देख लें तो उसमें मैं ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नॉर्थ में जो पश्तून एरियाज़ कंसनट्रेटेड हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो चमन है, किला सैफुल्ला है, उसके बाद लोरालई है, सिब्बी है और योब है। तो इन एरियाज़ में पश्तून की डोमिनेंस है। ऑन द होल जो बलोच हैं उनके पास बहुत बड़ा लैंड मास है, ऑलमोस्ट 2/3 एरिया, और जो पश्तून हैं उनके पास एक छोटा सा एरिया नॉर्थ में, तकरीबन 1/3 ऑफ बलूचिस्तान। तो आइए इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है आप इसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले आइए बलोच के ऊपर सबसे पहले आइए देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं। तो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी इज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जिसको अख्तर मेंगल जिसको रन कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी है नेशनल पार्टी ऑफ बलूचिस्तान जिसको हासिल बजिंजो रन कर रहे हैं। हासिल खां बजिंजो ये गौस बख्श बजिंजो के बेटे हैं जो कि गवर्नर बलूचिस्तान रहे और जिनको फादर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको शहजान भुगटी रन कर रहे हैं और वो है जमहूरी वतन पार्टी। इनके एजेंडाज पे बात करते हैं। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो बलोच हैं इनके एजेंडाज की बात करते हैं। तो पहली पार्टी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिसको अख्तर मेंगल रन करते हैं। अख्तर मेंगल के हवाले से अगर आप उनके 6 पॉइंट्स पढ़ लें ना, जो उन्होंने 2012 में दिए थे, तो वो अपनी जगह पे उस पर स्टैंड लिए हुए हैं। और उसके जो 6 पॉइंट्स हैं उनमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आप तक गोशगुजार कर देता हूँ कि उनका एजेंडा क्या है। एक तो वो कहते हैं कि ये जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, जो मिसिंग पर्सनस हैं, उनका मामला सॉर्ट आउट किया जाए और इसको स्टॉप किया जाए। सेकेंडली वो रिसोर्सेज की बात करते हैं कि ये बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बलोचों के पास होने चाहिए। तीसरी वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जैसा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक इसको रन किया जाए। चौथा वो मिलिट्री ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ हैं, वो चाहते हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए और ये बंद किए जाए। नंबर 5 वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जहाँ तक सेपरेटिस्ट की टेंडेंसी है वो उनको किसी हद तक प्रमोट करते हैं। अब आइए दूसरी पार्टी ही जिसको जो नेशनल पार्टी ऑफ बलूचिस्तान है, हासिल बजिंजो जिसको रन कर रहे हैं। हासिल बजिंजो मैरीटाइम अफेयर्स के फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो ये मैरीटाइम अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। ये सी पैक में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, गवादर की डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। ये उनकी डेवलपमेंट के, इनकी कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो राइट्स मांगते हैं। वो कहते हैं बलोचों को जॉब दी जाए और बलोच की नीड्स को पूरा किया जाए। तीसरी तरफ जो तीसरी पार्टी मैंने बताया जमहूरी वतन पार्टी, जो कि अकबर भुगटी के बेटे शहजान भुगटी रन कर रहे हैं, वो बेसिकली फोकस करते हैं इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर। वो रिसोर्सेज की बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं। तो इस हवाले से ये मेन एजेंडा तो उनके वही हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अब आइए पश्तून्स के ऊपर, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। इनके एरियाज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्थ में चमन, किला सैफुल्ला, लोरालाई, योब और सिब्बी वगैरह। तो इनकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पहली पॉलिटिकल पार्टी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जिसको महमूद अचकज़ई रन कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी है पख्तून नेशनल अवामी पार्टी। पख्तून नेशनल अवामी पार्टी जिसको खुशहाल खां काकड़ रन कर रहे हैं।
خوشحال خان کاکڑ عثمان خان کاکڑ کے بیٹے ہیں. عثمان خان کاکڑ سینیٹر بھی رہے ہیں اور یہ سردار عبدالقیوم خان کے بیٹے بھی تھے. اب یہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پشتون سینٹرک ہیں. وہ جو بلوچ پارٹیز تھیں وہ بلوچ سینٹرک تھیں، وہ بلوچ رائٹس کے بارے میں وہ کنسرن تھے. یہ پشتون رائٹس کے بارے میں یہ کنسرن ہیں. تو اب آئیے پہلے اچکزئی کا ایجنڈا کیا ہے. اچکزئی کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے، آئیڈیالوجیکل ہے. وہ پین پشتونز کی بات کرتے ہیں، پین پشتونستان کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بارڈر نہیں ہے، پشتون جو ہے نا یہ ڈیورل لائن کے اس طرف بھی پشتون ہے، اس طرف بھی پشتون ہے. تو یہ برادرز ہیں دونوں طرف. افغان مہاجرین جو آئے تھے پاکستان کے اندر، تو بلوچستان میں جو افغان مہاجرین تھی یہ ان کو پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ پشتونز ہیں، یہ پشتون نیشنز ہیں. تو اس حوالے سے یہ زیادہ اگریسو ہیں. یہ ان کو واپسی کے حق میں نہیں ہے، ان کو ریپیٹریشن کے حق میں نہیں ہے، اور ان کو ڈپورٹیشن کے حق میں نہیں ہے. اس کے بعد ان کا جو ملٹری اور سیکیورٹی جو ان کا ایجنڈا ہے یہ چیلنج کرتے ہیں جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا نیریٹو ہے. خوشحال خان کاکڑ کی جو پارٹی ہے PNAP اس پہ بات کرتے ہیں، یہ بھی پشتون سینٹرک ہے اچکزئی کی طرح. دوسرا یہ بھی ملٹری اور سیکیورٹی نیریٹو کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ابیوزز کی بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ہیومن رائٹ ابیوزز غلط ہے، یہ کریک ڈاؤن غلط ہے، یہ جو زبردستی جو لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یہ اللیگل ہے. تو اس کے اگینسٹ وہ ضرور بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ پریگمیٹک ہیں. جو افغان ریفیوجیز ہیں یہ بھی ان کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور ان کو یہ ان کے ڈپورٹیشن کے یا ان کو واپس بھیجنے کے خلاف ہیں. کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا ڈسملیرٹیز ہیں. ڈسملیرٹیز میں دیکھیے پہلے بلوچستان میں ایریا اور پشتون ایریا میں نے آپ کو علیحدہ کر کے بتا دیا. دوسرا جو بلوچ ہیں یہ بلوچ اٹانومی کی بات کرتے ہیں، اور ایک بلوچ سیگمنٹ ہے جو سپریشن کی بات کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ وائلنس یعنی کہ ملیٹنسی بھی کر رہے ہیں. اب پشتون جو ہیں وہ اٹانومی کی تو بات وہ بھی کرتے ہیں، اٹانومی کو وہ بھی پروموٹ کرتے ہیں، لیکن وہ وائلنس کو شن کرتے ہیں، وہ وائلنس کو ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیسفل طریقے کے ساتھ اٹانومی حاصل کی جائے. اور دوسری بات وہ سیپریٹزم کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سیپریٹ بلوچستان اگر بنتا ہے وہ وائبل سٹیٹ نہیں ہوگی. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ چل نہیں پائے گی، اور اس میں ایک کنٹینیوسلی سول وار کی سچویشن آ سکتی ہے، اور اس خطے کا پیس جو ہے وہ انڈینجر ہو سکتا ہے. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے پشتونوں کا. اور تیسری بات یہ کہ یہ جو بلوچ ہیں اور یہ بلوچستان کی جو ملیٹنٹ پارٹیز ہیں جیسے بلوچستان لبریشن آرمی اور باقی جو ہیں، یہ ان کو انڈیا باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے. انڈیا راک ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں وہ انڈیا کے پے رول پہ ہیں. تو اس حوالے سے جو پشتونز ہیں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی انڈیا کی سپورٹ وغیرہ وہ نہیں ملتی ہے. بلوچ جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ایتھنک گروپس کو، یعنی کہ پنجابی گروپس کو، پنجابیوں کو وہ مارتے ہیں. جبکہ پشتون جو ہیں یہ ریلیجیس ملیٹنسی میں انوالو ہیں، یہ سیکٹیرینزم میں انوالو ہیں. چونکہ یہ سنی ہیں تو یہ شیعہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جو کوئٹہ کے شیعہ ہے وہ ہزارہ کمیونٹی کہلاتے ہیں، اور وہ ہزارہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. مجھے یاد ہے 2012-2013 میں بہت زیادہ ہزارہ کمیونٹی پہ اٹیکس ہوئے تھے، ہزارہ کمیونٹی کی ڈیتھس ہوئی تھیں. اور مجھے یاد ہے 2013 میں 4000 خواتین نے وہ ڈیڈ باڈیز لے کے وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور انہوں نے باڈیز دفنانے سے انکار کر دیا تھا. اینی تو یہ صورتحال تھی، اتنی ٹینس صورتحال تھی. تو یہ انوالو ہے سیکٹیرینزم میں، اور کہا جاتا ہے کہ کالعدم جو لشکر طیبہ ہے وہ بھی اس میں انوالو رہی ہے، اور اس کی کنیکٹیوٹی بھی رہی ہے ISK کے ساتھ اور TTP کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں تو ڈیموگرافک کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جب افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ پناہ دی گئی تو پشتون جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیموگرافک رائٹ دیے جائے، سینسز میں ان کا حصہ ڈالا جائے، یعنی کہ رائے شماری میں ان کو شامل کیا جائے. اچکزئی تو بہت زیادہ اس حوالے سے ان کے رائٹس کی بات کرتے تھے. بلوچ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں
کہ یہ مہاجرین کو نہیں پناہ دینی چاہیے، ان کو واپس بھیج دینا چاہیے، یہ ان کی یہاں پہ بسنے کو اپوز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو رائے شماری میں، پاپولیشن سینسز میں ان کو جو افغان مہاجرین ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ڈیموگرافک چینج آ جائے گا، بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے، بلوچوں کی پاپولیشن کم ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ریفیوجیز کے بارے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ ریفیوجیز کو بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے اور ان کو نہیں لینا چاہیے، یہ برڈن ہے ہمارے اوپر، فائنینشیل برڈن ہے، جبکہ پشتون جو ہیں وہ ان کے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، میں آلریڈی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ فائنلی ریسورسز کی بات کرتے ہیں۔ ریسورسز، بلوچ بالکل ریسورسز کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہیں، جبکہ پشتون جو ہیں وہ بھی ریسورسز کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ مطلب کمپٹیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ ریسورسز چونکہ لمیٹڈ ہیں تو اس پہ کمپٹیشن ہے، اور وہ کوٹا کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں بالکل پروونشل اٹانومی پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ بالکل یہ ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، so far most of them they have been living in harmony۔ ابھی تک زیادہ تر یہ دونوں پشتون اور بلوچ جو ہیں یہ اکٹھے رہ رہے ہیں، اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہ اکٹھے رہ بھی سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کئی بلوچ اور کئی پشتون وہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بھی بلیو کرتے ہیں۔ کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس کو سمیٹتے ہوئے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جو ٹی ٹی پی ہے یہ پشتون ہے، اور بلوچستان لبریشن آرمی جو ان کی تحریک ہے وہ بلوچ ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک کولیبوریشن بھی ہو گئی ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ دونوں کا جو ایجنڈا ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، فیڈریشن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ریفیوجیز کے حوالے سے بلوچیوں کا یہ بھی کنسرن ہے کہ بھی یہ مہاجرین کی وجہ سے ہی یہاں پہ اللیگل ویپنز آئے، ان کی ہی وجہ سے اللیگل یہ ٹریڈ کا، ڈرگ کا کاروبار جو ہے وہ فروغ چڑھا، اور یہی اللیگل ویپن جو تھے یہ بڑے ماڈرن ویپن تھے، یہ پھر بلوچ ملیٹنٹس کے پاس بھی چلے گئے ہیں، اور یہی خطرناک ہتھیار جو ہیں یہ ہر ٹرائبل لیڈر کے پاس بھی چلے گئے ہیں، تو ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ بھی وہی ویپن یوز کر رہا ہے، یہ بھی ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ دو اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے ان کی خواہشات کے مطابق طے کیا جانا چاہیے، اور اسی طرح جو باہر کے ممالک اس میں انٹروین کر رہے ہیں جیسے انڈیا ہے، امریکہ ہے، یا چائنا ہے، یا اور کنٹریز ہیں، ایران ہے، ان کو اپنی انٹرفیرنس اس کے اندر زیرو کر دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ٹاک پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔